مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، یہ خط ہمیں لکھا ہے گلگت سے جناب امتیاز صاحب نے. آپ نے پوچھا ہے کہ روزہ انسانی اخلاق کی کس حد تک تربیت کرتا ہے؟ عبادات بندے کو اس کے خالق و مالک کے قریب تر کرنے کا ذریعہ ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے اگر عبادات کا انسان کے انسانوں سے رویہ پر مثبت اثر نمایاں نہ ہو تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اپنے مقاصد کے حصول میں کامیاب نہیں ہوئی، کیونکہ عبادات کا ایک مقصد انسان کے اخلاق حسنہ کی تربیت ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اسے اپنی بعثت کا بنیادی مقصد قرار دیا ہے. ارشاد فرمایا، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں تو مبعوث ہی مکارم اخلاق کی تکمیلہ کے لیے کیا گیا ہوں. گویا جس در سے اخلاق کی ابتدا انبیاء علیہم السلام نے کی تھی، اس کی تکمیل حضور ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے نظام عبادات میں روزہ انسانی اخلاق کی تربیت میں نمایاں مقام اور کردار رکھتا ہے، جس کا بنیادی مقصد اور سب سے بڑا ثمر تقویٰ ہے. اور تقویٰ ایسا روشن چراغ ہے جو انسان کے قلب و ضمیر کے ہر گوشے کو اس طرح منور کرتا ہے کہ اس نے حسن سیرت کردار کی کرنیں پھوٹنے لگتی ہیں. روزہ انسان کو اپنا نگران اور مراقب بناتا ہے. وہ اپنے ہر قول و فعل کا تقویٰ کی روشنی میں جائزہ لینے کے قابل ہوتا ہے، اور تقویٰ کی روشنی میں اخلاق میں برپا ہونے والی اصلاح وقتی یا سطحی نہیں ہوتی، بلکہ یہ پائیدار انقلاب لاتی ہیں جس کی جڑیں دل کے گہرائیوں اور دماغ کے تحت شعور تک پہنچی ہوئی ہوتی ہیں. اور روزہ دار کے دل میں موجود ایمان و تقویٰ ماہ صیام کی عبادت و ریاضت اور قرآن حکیم کی تلاوت کی آبیاری سے شجر سایہ دار اور ثمربار بن جاتا ہے. علم تر کیف ضرب اللہ کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها. کیا تو نے دیکھا نہیں اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی مثال کیوں کر بیان کی ہے کہ وہ ستھرے پاکیزہ درخت کی مانند ہے جس کی جڑ زمین میں مضبوط اور شاخ آسمان میں ہے. وہ اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت پھل دیتا ہے. اور حقیقی نیکیاں ایمان و تقویٰ کے پاکیزہ درخت پر لگنے والے برگ و بار ہی تو ہیں جو سب عبادات اور اخلاق کریمانہ پر مشتمل ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتام والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاة وآت الزکاة والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. نیکی یہ نہیں کہ تم اپنا منہ مشرق کی طرف کرتے ہو یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی تو اس کی ہے جو اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب پر، اس کے بھیجے ہوئے پیغمبروں پر ایمان لائے اور اللہ کی محبت میں اپنا پسندیدہ مال رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں، سوال کرنے پر مجبور ہو جانے والوں پر اور غلاموں کی گردنیں طوق غلامی سے آزاد کرانے پر خرچ کرے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، اور نیک وہ لوگ ہیں
کہ جب عہد کرے تو اسے پورا کرے اور تنگی اور مصیبت کے وقت صبر کرے اور حق و باطل کی جنگ میں جم کر لڑے۔ یہ لوگ سچے مومن ہیں اور یہی لوگ حقیقی تقوی سے متصف ہیں۔ گویا روزہ سے پیدا ہونے والے تقوی سے اخلاق کریمانہ درخت سے شاخوں کی طرح، چاند سے کرنوں کے مانند اور سورج سے شعاؤں کے مانند پھوٹتے ہیں، اور انسانی سیرت و کردار کے ذریعے معاشرے کو منور کرتے جاتے ہیں۔ جس طرح گل و گلزار کو حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح سیرت و کردار میں صرف فضائل کا وجود کافی نہیں بلکہ رذائل سے اجتناب اور برے اخلاق سے تطہیر بھی اتنی ہی ضروری ہے۔ اور روزہ اخلاق کریمانہ کی تربیت اور پرورش کے ساتھ ساتھ انسانی کردار کو برے اعمال اور برے اخلاق سے محفوظ کرنے اور پاک رکھنے میں بھی بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ اس مسئلے میں روزے کی اہمیت اور اس کے کردار کی قوت کا اندازہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان ذیشان سے لگایا جا سکتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: الصوم جنۃ فاذا کان یوم صوم احدکم فلا یرفث ولا یجہل فان امرؤ قاتلہ او شاتمہ فلیقل انی صائم انی صائم، یعنی روزہ ڈال ہے، جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو اسے فحش کلامی نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی وہ جاہلانہ گفتگو کرے، یہاں تک کہ اگر کوئی اسے لڑنا چاہے یا اسے برا بلا کہہ دے تو اس کا جواب دینے کی بجائے یہی کہے: میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ جوامع الکلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان الصوم جنۃ معجزانہ بلاغت کا بہترین نمونہ ہے، جس میں اشارہ و تفہیم ہے کہ زندگی کے ہر معرکہ میں جہاں ہر طرف سے شہوات و شبہات کے تیر انسان کو نشانہ بنانے کے لیے بڑھ رہے ہیں، ان سے بچاؤ کا بہترین ذریعہ روزے کی صورت میں اس کے پاس موجود ہے، جس کے استعمال سے وہ ان حملوں سے محفوظ رہ سکتا ہے، لیکن یہ تبھی ممکن ہے کہ اس کی ڈال صحیح سلامت ہو۔ چنانچہ مسند احمد میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الصوم جنۃ ما لم یخرقھا، روزہ ڈال کا کام دیتا ہے تا وقت کہ خود ہی اس میں سوراخ نہ کرے۔ اس لیے اشتعال کے وقت، غصے کے وقت ایسا انسان جو ہے کام اس کو نہیں کرنا چاہیے جس سے اس کی ڈال بیکار ہو کر رہ جائے، بلکہ وہ خود کو یاد دلائے کہ میں روزے سے ہوں۔ اسی حقیقت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا: لیس الصیام عن الطعام والشراب انما الصیام عن اللغو والرفث فإن صابه احد او جہل علیک فقل انی صائم انی صائم۔ یہ صحیح ابن خزیمہ کی صحیح حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا: روزہ محض کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں بلکہ فضول اور یاوہ گوئی سے پرہیز کرنے کا نام روزہ ہے۔ گویا اس کا اصل مقصد اور تاثیر انسان میں اخلاق کریمہ کی تربیت اور رذائل سے اس کے سیرت و کردار کی تطہیر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔